بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے چائے پانی کی آفر پر۔ آئی پی پیز کی ایک خبر آپ سے شیئر کروں گا اور پرائم منسٹر کا ایک بڑا اہم بیان، کچھ تذکرہ کالموں کا کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل بڑی بھرپور اور اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ڈی ایم قائدین کو پنڈی آنے پر چائے پانی پیش کرنے کی بات کی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر احتجاج کرنا ہے تو آپ لوگ آئیے، ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے، لیکن فوج کو سیاست میں ہرگز نہ گھسیٹا جائے۔ اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے، بڑی اہم ہے کہ آج تمام اخبارات نے اس بات کو لیڈ کے طور پر لگایا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان کو، فوجی ترجمان کی اس بات کو کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹا جائے۔ اور انہوں نے ساتھ وضاحتاً یہ بات کی ہے کہ ہمارے کسی بھی سیاسی قوت یا کسی بھی سیاسی جماعت سے بیک ڈور رابطے نہیں ہیں۔ یہ ان کا اپنا ایک نیریٹو تھا، انہوں نے بڑے زوردار انداز میں ہمیشہ کی طرح اپنا یہ بیان کل دیا ہے اور وضاحت دی ہے۔ اس کے رد عمل میں کل مالاکنڈ میں جلسہ تھا، ریلی تھی، تو مولانا فضل الرحمان نے خوب رنگ جمایا وہاں پر، اپنے بڑے منفرد انداز میں انہوں نے اس کا جواب بھی دیا۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ لوگ ہمیں چائے پانی پر ٹرکھائیں گے اور خود پیزے کھاتے ہیں تو یہ تو اچھی مہمان نوازی نہیں ہے۔ مطلب ایک طنزیہ جملے کا جواب انہوں نے طنزیہ انداز میں دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پی ڈی ایم قائدین کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کل کی ریلی میں خاص طور پر کہ اب ہمارا رخ اسلام آباد کی بجائے پنڈی کی طرف ہوگا۔ انہوں نے فوج کے اس بیان کا فوری رد عمل دیا ہے۔ اتفاق سمجھ لیجئے، پریس کانفرنس کے بعد کل شام کو مالاکنڈ میں جلسہ تھا۔ اب میں بات کرتا ہوں ایک بڑی اہم خبر کہ آئی پی پیز کو پچھلے ادوار حکومت کے حوالے سے موجودہ حکومت اکثر یہ بات کرتی رہی ہے کہ بجلی کمپنیاں جو بجلی بنا کے دیتی ہیں ان کو ادائیگیاں بہت زیادہ کی گئی ہیں۔ اس میں کرپشن کی بات بھی تھی، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ منوپلی کی بات بھی تھی، اور بھی بہت ساری ہڈن چیزیں سامنے آئی تھیں۔ موجودہ حکومت کا نیریٹو یہ تھا کہ ہم 1000 ارب روپیہ واپس لیں گے ان آئی پی پیز سے، یہ جو کمپنیاں پاور پلانٹس ہمیں بجلی بنا کر دیتے ہیں۔ اور اب خبر یہ سامنے آئی ہے، بلکہ ایک معاہدہ ہو چکا ہے، اس کو آج ایک صحافی نے بریک کیا ہے۔ آج کی اخبارات میں یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے کہ وہ حکومت جو 1000 ارب روپیہ واپس لینا چاہتی تھی، اب وہی حکومت انہی آئی پی پیز کو 450 ارب روپے کی ادائیگی کرنے پر آمادہ ہے۔ یہ جائے کہ ہم 1000 ارب ریکور کرنا تھا، اب 450 ارب انہیں دوبارہ سے مزید دیا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے ان آئی پی پیز میں کچھ مالکان موجودہ حکومت کے بھی ہیں، یعنی موجودہ حکومت کے لوگ ہیں، وہ بھی آئی پی پیز میں شامل ہیں۔ وہ اپنے معاہدات کو اپنی ہی حکومت سے اپنی مرضی کی شرائط پر کر رہے ہیں۔ اور اندازہ کیجئے کہ آج کی اخبارات میں ایک طرف یہ خبر لگی ہے کہ بجلی فی یونٹ مزید مہنگی کی جا رہی ہے، 1 روپے سے زیادہ مہنگی کی جا رہی ہے، 800 ارب روپے کا بوجھ عوام پر ڈالنے کی تیاری ہے۔ اور دوسری طرف یہ خبر لگی ہوئی ہے کہ 450 ارب روپے کی ادائیگی انہی آئی پی پیز کو جن سے 1000 ارب واپس لینا تھا۔ ان دونوں خبروں سے اوپر اخباروں میں ایک مزید خبر ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب کا بیان ہے کہ ٹیکس کم اکٹھا ہو رہا ہے، اس لیے ہم تعمیر و ترقی پر زیادہ خرچ نہیں کر سکتے۔ ملک کے وزیر اعظم نے عوام کے نام اپنے پیغام میں یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم سے تعمیر و ترقی کی زیادہ امید نہ رکھی جائے، ہمارے پاس ٹیکس کی مد میں آمدن نہیں ہو رہی، اس لیے ہم آپ پر زیادہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے۔ عوام کو تو یہ کہا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف انہی آئی پی پیز کو جو چور اور ڈاکو کہے جا رہے تھے، کرپٹ کہے جا رہے تھے، انہیں 450 ارب روپے کی ادائیگیاں کرنے کی تیاری ہے۔ یہ 2-3 بڑی اہم خبریں تھیں۔ کالموں کی بات کریں تو اگر آغاز کریں روزنامہ 92 سے، تو ہارون الرشید صاحب کا کالم ہے، انہوں نے جمہوریت عنوان باندھا ہے آج اپنے کالم کا، اور اس میں صوفیانہ باتیں کرتے کرتے جماعتوں کی اندرونی سیاست اور وراثت، جمہوریت، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا ہے، تمام جماعتوں کے قائدین کا نام لے لے کر، بلکہ کچھ کو تو انہوں نے بہت زیادہ رگڑا لگایا ہے مذہبی جماعتوں اور قائدین کو کہ وہ اپنے بعد اپنی اولادوں کو آگے لے کر آ رہے ہیں۔ ایکسپریس میں آج جاوید چودھری صاحب نے کالم میں، مجھے جو لگا کہ وہ جو ہم ہر روز ان کے کالم سے معلومات کا خزانہ لیتے تھے، آج وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی آج انہوں نے اپنی اسلام آباد کی سڑکوں اور پہاڑیوں پر کی جانے والی واک کا تذکرہ کیا ہے کہ میں یعنی جاوید چودھری کن کن لوگوں کے ساتھ واک کرتا ہوں، میں نے اسلام آباد میں کیا کیا دیکھا، کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اپنی گزشتہ روز کی واک کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایک کار سینما دیکھا، لوگ جمع تھے، خوش تھے، بڑی اچھی تبدیلی دیکھی، تو چیف کمشنر اسلام آباد کی تعریف کی ہے انہوں نے اپنے کالم میں، اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے انتباہ کیا ہے کہ جو اس ملک میں کام کرتا ہے اس کا ٹھکانہ نیب کی کوٹھڑی یا جیل ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نیب کی کوٹھڑی اور جیل سے جو چیف کمشنر ہیں اسلام آباد کے، ان کے لیے نیک تمنائیں ہیں کہ وہ بچ جائیں۔ اس طرح کا کالم ہے۔
جہاں تک تعلق ہے دنیا اخبار کا، اس میں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب بڑے معروف دانشور اور ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، انہوں نے کالم لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں بڑا اہم کالم ہے، اسے پڑھنا چاہیے تو جو سیاست صحافت کے طالب علم ہیں انہیں خاص طور پر، کہ یہ جو گزشتہ الیکشن میں RTS سسٹم بیٹھ گیا تھا جس پر اپوزیشن بہت لے دے کر رہی ہے، مختلف اداروں کو اس کا مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، تو اس پہ انہوں نے آج کالم لکھا ہے RTS کی ناکامی کے اسباب اور اثرات، ایک پورے تسلسل کے ساتھ کہ RTS سسٹم کیسے بنا، کب ڈیولپ ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے، کب کب ہمارے الیکشنز میں یہ استعمال ہوا، حکومتیں کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں، یہ سارا سسٹم انہوں نے کیسے ڈیولپ کیا، اور جو گزشتہ 2018 کے انتخابات تھے اس میں کس طرح سے استعمال ہوا، کون کون لوگ شامل تھے، انہوں نے بڑا خوبصورت تجزیہ پیش کیا ہے۔ RTS کی ناکامی، اثرات و اسباب، یہ کنور دلشاد صاحب کا کالم۔ جہاں تک تعلق ہے روزنامہ جنگ کا، کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کرونا وبا 2020 کا جائزہ، اس عنوان سے صوبہ پنجاب میں کرونا کی جو صورتحال رہی، کیسے حکومت نے اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی، کیسے کرونا نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی، یہ سارا جائزہ اور تجزیہ انہوں نے رپورٹ کی صورت میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو صوبائی وزیر صحت ہیں پنجاب کی، انہوں نے روزنامہ جنگ میں لکھا ہے۔ یہ آج کے کالموں اور خبروں کا مختصر تجزیہ تھا، بہت شکریہ۔